بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو ماہ سیام میں جمعۃ المبارک میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو باعث نجات بنائے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کا معاملہ عافیت والا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت بڑی توجہ طلب ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ بنے گا، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں جب وہ کراہتا ہے، آہ کرتا ہے، تو یہ اس کا کراہنا بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ انسان شدت درد کی وجہ سے جب کراہتا ہے، درد کی وجہ سے اس کے منہ سے جو مختلف آوازیں نکلتی ہیں، فرشتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو بندے کو جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کو حکم ہوگا کہ پڑھ کے سناؤ، تو نامہ اعمال میں سب سے جو چھوٹا گناہ ہوگا وہ کسی کو جو تنزیہ دیکھ کے بندہ مسکرایا ہوگا یا دوستوں میں اس کی بے عزتی کرنے کے لیے جو اس کے تنزیہ اشارے ہوں گے، وہ گناہ بھی نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے۔ اور جو سب سے بڑا گناہ بندے کے نامہ اعمال میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو کسی محفل میں بے عزت کرے اور اس پر کہکا لگا کر ہنستا ہے، وہ اس کا مسکرانا بھی اور اس کا کہکا لگانا بھی، یہ دونوں چیزیں بھی بندے کے نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی۔ اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا، ان چیزوں کو تو میں گناہ تصور ہی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوگی اگر وہ کسی کو دیکھ کے تنزیہ، اس کو بے عزت کرنے کے لیے صرف مسکراتا بھی ہے تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلے گا اس کو لکھا جائے گا، اور جو کچھ تمہاری زبان سے لکھا ہوگا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم صرف صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹین چیک کریں، اگر ہم صرف اپنی زندگی میں سے فضول کلام کو نکال دیں تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہیں جن کا ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے فون کیا ہوتا ہے وہ مقصد بڑی حد ہے 30 سیکنڈ یا زیادہ لمبی بات بھی ہو تو 1 سے 1.5 منٹ میں وہ بات مکمل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں نا اور سناؤ، پھر وہ اگلا سناتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اور سناؤ، وہ پھر اور سناتا ہے۔ یہ جو ہمارا اور سناؤ ہوتا ہے نا، یہ ہماری گفتگو کو 1 منٹ سے اٹھا کے 5 منٹ تک لے جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جو کال پیکیج ہوتا ہے اس کا صحیح حق جو ہے وہ خواتین ادا کرتی ہیں۔ وہ جب فرصت ہوتی ہے یا کوئی کام نہ بھی ہو تو جو اور سناؤ کا لفظ ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ ان کی ایک فون کال کو 1 گھنٹے تک سکون سے لے جاتا ہے۔ تو جو کمپنیوں نے کال پیکیج بنائے تھے شاید وہ خواتین کی فطرت کو دیکھ کے بنائے تھے کہ یہ اور سناتے کہتی جائیں گی اور اگلی سناتی جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے۔
اور جو لکھا جا چکا ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اب ہم صبح سے لے کے صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں اور شام جب ہم سوتے ہیں، اپنا اس سارا دورانیہ چیک کریں۔ آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی جن کا آپ کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور آپ نے یوں ہی بس کہہ دی۔ آپ نے تو کہہ دی ہیں لیکن وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ ماہ سیام میں بالخصوص جمعے میں اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، تو میرے سمیت ہر بندے تجزیہ نگار بنا ہوا ہے۔ جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی تجزیہ نگار ہے، اور وہ 4-5 گھنٹے کی تسلی بخش گفتگو کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے کیا لگے۔ تو جب آپ کو کچھ لگتا نہیں تھا تو 6 گھنٹے برباد کس لیے کیے ہیں؟ پہلے اچھی طرح تسلی سے تبصرہ کریں گے، ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے اور بے عزتی بھی کریں گے، اور جب تسلی ہو جائے گی تو اس کے بعد کہیں گے ہمیں کیا لگے۔ تو جب ہمیں کچھ لگتا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، صبح سویرے سورج نکلتا ہے، تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر جا، اگر تو سارا دن سلامت رہے گی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ آپ تصور کریں کہ جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا زبان ہوتی ہے، وہ ہمارا کہا ہوا سخت جملہ ہوتا ہے۔ تو سارے اعضائے بدنیہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ تیری مہربانی تو چپ رہی، تو چپ رہے گی تو ہم بھی امن میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں کتنی دی ہیں؟ سننے کے لیے کان کتنے ہیں جی؟ 2 ہیں۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے قدم، لیکن اللہ نے زبان ایک دی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ آنکھیں 2 ہیں مطلب زیادہ دیکھو، کان 2 ہیں زیادہ سنو، لیکن زبان ایک دی ہے کہ کم بولو، سنو اور دیکھو۔ آپ قرآن کو کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کیا بار بار کہتا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں؟ کہیں یہ نہیں آیا کہ کیا تم بولتے نہیں؟ یعنی قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے زیادہ سننا ہے، زیادہ دیکھنا ہے اور بولنا کم ہے، لیکن ہم دیکھتے بھی کم ہیں، سنتے بھی کم ہیں، سناتے بہت زیادہ ہیں۔ اور بعض اوقات بھلا کیا ہوتا ہے، اب ایک نئی فطرت بھی ہے، ہم دوسرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ نصیحت کے لیے نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب چپ کرے اور میں اس کو اس بات کا جواب دوں۔ یعنی ہم اب اگلے کی بات بھی اس کو جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں یہ پہلو تلاش نہیں کرتے کہ شاید ابھی کو میری غلطی نکل آئے، کہیں سے میرا کام ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ چپ کرے پھر میں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی توجہ سے سننی ہے، جس پہ میں نے ساری گفتگو کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کسی بندے کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں پر اس بندے کی عزت ہو۔ ایک بندے کی ایک جگہ پہ عزت ہے اور کسی نے اس کو اس جگہ پہ ذلیل کیا جہاں پہ اس کی بڑی عزت تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذلیل کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو رب کے سوا کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جس مقام پہ اس کو صرف رب چاہیے ہوگا نا، رب اس کو اس موقع پہ ذلیل کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے رب کے بندے کو ذلیل کیا۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں دیکھو جی میں تو اصلاح کیتی سی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو نصیحت ہوتی ہے نا وہ تنہائی میں کرو گے تو پر اثر ہوگی، کسی کے سامنے آپ کسی کو ذلیل کریں گے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور آج کل ہمارا جو نصیحت کرنے کا اور سمجھانے کا انداز ہے وہ بھی اللہ ماشاءاللہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا، تھوڑی توجہ کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ میرے اندر اگر غلطی ہے، آپ میری بات ادھر والوں کو بتائیں، ادھر والوں کو بتائیں، باہر والوں کو بتائیں اور مجھے نہ بتائیں، تو کیا میری غلطی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیوں بھلا؟ آپ نے میری غلطی مجھے بتائی، میرے میں غلطی تھی، میرے میں عیب تھا، آپ میری اصلاح کرتے، جی ہم نے آپ میں یہ عیب دیکھا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، تو میں اس کو ٹھیک کرتا۔ لیکن جب آپ میرا عیب، میری غلطی دوسرے کو بتائیں گے تو میری اصلاح کبھی بھی۔ یہی چیز ہمارے خاندانوں میں ہے،
خاندان کے ایک فرد میں عیب ہے نا تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے. ایک بھائی کے گھر گئے تو وہاں تذکرہ، دوسرے رشتہ دار کے گھر گئے تو وہاں تذکرہ، تیسرے کے گھر گئے تو وہاں تذکرہ، اور جس کی غلطی تھی اس کو تو بتایا ہی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا کے اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو ضائع بھی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلے گا نا وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا تم نے حساب دینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جو اکثر گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں. جتنا آج کل سیاست میں بہتان لگایا جا رہا ہے نا، اگر صرف شرعی سزا نافذ کر دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگلے دن میڈیا پہ کوئی جھوٹ نظر نہیں آئے گا. اب سزا کیا ہے؟ کسی نے کسی پر الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو شریعت کہتی ہے اس کو سر عام 80 کوڑے مارے جائیں. اور 80 کوڑے کا مطلب بلا کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کا جو ہوتا ہے، چمڑے کا جو ایک اچھے بھلے بندے کو پڑا تو اس کو سنبھلا نہیں جاتا. اب بہتان لگانے والے کا کیا حکم ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. آپ فیصلہ کریں کہ اگر 80 کوڑے لگ جائیں ایک بار سب کو تو بتائیں پھر اسمبلی کی تقریریں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ میڈیا کی خبریں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ میں آپ سے جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں. آپ اپنی سوچ کے اندر ایک سوچ پیدا کر لیں. جملہ تھوڑا توجہ طلب ہے. آپ اپنی سوچ کے اندر ایک سوچ پیدا کر لیں کہ اے اللہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. کیا سوچ پیدا کرنی ہے؟ حضور کا کوئی امتی بھی جہنم میں. آپ جب یہ سوچ پیدا کر لیں گے آپ ہمیشہ دوسرے کی خیر چاہیں گے. ہم کیوں کسی کو نیچا دکھاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات اس سے اپنا کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم بعض اوقات اس کو مجلس میں نیچا دکھانا چاہتے ہیں. اگر ہم صرف اس بات کو تھوڑی سی جگہ دے دیں کہ یار جس کو میں نیچا دکھا رہا ہوں یہ وہ امتی ہے جس کے لیے حضور غاروں میں روئے تھے، یہ وہ امتی ہے جس تک دین پہنچانے کے لیے حضور کو طائف میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا. اگر ہم تھوڑی سی دل میں یہ جگہ دے دیں کہ یہ میرے نبی کا وہ امتی ہے جس کی خاطر حضور کو مکے کی گلیوں میں ستایا گیا، ہم جب یہ سوچ پیدا کر لیں گے نا کہ یار میرے نبی کا ہر امتی جنت میں جائے، اور انشاءاللہ جائے گا، لیکن جب ہم یہ سوچ پیدا کر لیں گے تو ہم ہمیشہ اس کی خیر چاہیں گے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں ایک مثال دینے لگا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار وہ یہ برائی چھوڑ دے. مثال کے طور پہ ایک بندہ رشوت کھاتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے رشوت خور ہے. کیا کبھی ہم نے یہ چاہا ہے کہ وہ رشوت چھوڑ دے اور نبی پاک کا سچا امتی بن جائے؟ کیا کبھی ہم نے تنہائی میں اس کے لیے دعا کی ہے اللہ اس کا یہ عیب ختم ہو جائے؟ یار جب میں کسی کے لیے تنہائی میں دعا نہیں کرتا تو میرے لیے کون کرے گا؟ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رشوت کے پیسے کھاتا ہے، وہ سود کے پیسے کھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہ وہ میرا بڑا پیارا عزیز ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، حضور کا امتی ہے، ہمارا خونی رشتہ ہے، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے؟ ہم اس طرف کیوں نہیں چلتے؟ ہم صرف زبان کے ذریعے دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں. اور بہتان کا اگر سزا مل جائے نا صرف بہتان کی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر بندہ تکلیف سے کراہتا ہے، درد سے آواز نکلتی ہے تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور قیامت میں اس کا بھی حساب دینا. اب ہم تھوڑی سی توجہ کریں. ہم جو پنچایتوں میں بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے جو کچھ بولتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں اگر اس کا حساب دینا پڑ جائے ہمارا نامہ اعمال کتنا کہ ہلکا ہوگا؟ ہر کسی کو پتا ہے. پھر نیکیوں میں ہلکا ہو جائے گا، گناہوں میں وزنی ہو جائے گا، کیونکہ ہماری گفتگو اتنی فضول ہوتی ہے جس کا تعلق ہی ہماری زندگی سے کوئی نہیں ہوتا. اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں. میرے نبی پاک نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. کس پر؟ پھر بولیں کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ پر اور آخرت کے. اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے
اب آپ تصور کریں جو فضول باتیں کرے اس کا ایمان کمزور ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نبی پاک نے کلیہ دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اب یہ سارا جو سنیریو میں نے بیان کیا یہ کس مقصد کے لیے کیا؟ اس وقت جو ہماری سیاسی اور معاشی اور ملکی صورتحال ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے، اور ایسا تبصرہ کر رہا ہے جس کا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم ایک خبر سن لیتے ہیں اور اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں، فیس بک پہ کے اوپر ایک تصویر دیکھ لی، اس کے اوپر تبصرہ کر لیا۔ اس وقت دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو لگے گا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے، آپ کے سامنے ایک بندے نے دوسرے بندے کو چھری ماری ہے، قتل کیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کے سامنے وہ مشین کے ذریعے سب کچھ دکھا سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی اس وقت امریکہ میں انڈیا میں موجود ہے اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم بہت ساری خبریں صرف ایک سرخی پڑھ لیتے ہیں اور پھر سارا دن اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے تبصرے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ووٹ تو ہم نے پھر اپنا میٹر لگوانے کے لیے ڈالنا ہے، ووٹ تو ہم نے پھر اپنی گلی بنوانے کے لیے ڈالنا ہے۔ تو جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اس مقصد کے اوپر تو پھر 6 گھنٹے تبصرہ کرنے کی تو حاجت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں یار، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو میٹنگیں اعلیٰ سطح کی ہوتی ہیں ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے؟ بولیں یار، جو میٹنگیں اعلیٰ سطح کی ہوتی ہیں ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے؟ پھر ہم اس کی بے بنیاد خبریں کیوں پھیلاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ٹی وی والے یہ بتا رہے تھے، ٹی وی والے کتنا سچ بولتے ہیں شاید میرے سے بہتر آپ بہتر جانتے ہوں گے، کتنا کا سچ بولا جا رہا ہے۔ آپ کو میں ایک صورتحال بتاؤں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت ہماری یہ صورتحال ہے کہ ایک بندہ دفتر میں جاتا ہے یونین کونسل کے، وہ جا کے اپنا مرے ہوئے کا سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے۔ بندہ زندہ خود اپنا سرٹیفکیٹ بنوا رہا اور بن جاتا ہے، عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ سادہ سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کس طریقے سے کیا کہ اس کا جعلی جو تھا نا وفات نامہ وہ بنوا کے اس نے جمع کروائی، بندہ مر چکا ہے اور میرے نام پہ یہ وصیت کر گیا تھا۔ بندے کو 12 سال لگے، کتنے سال؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں، یہ میں ہوں۔ عدالت میں 12 سال لگے ہیں اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں۔ عدالت نہیں مانی، اس نے کیا کیا کہ عدالت میں جا کے نا توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ جج نے کہا جی اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور جب مقدمہ کرنا تو پرچہ ہونا تھا، ایف آئی آر ہوگی تو اس میں نام چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جب توڑ پھوڑ کی، جج نے کہا کہ اس کے اوپر مقدمہ کرو، ایف آئی آر کاٹو۔ ایف آئی آر کاٹو، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اب وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں اس کا نام آ گیا کہ بندہ زندہ ہے، اس کا کیس سولو ہو گیا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ہمارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ وہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تھا کہ اگر امیر بندہ گناہ کرے تو وہ حج کر لیتا ہے، اور اگر جرم کرے تو جج ہی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، امیر بندہ اگر گناہ کرے تو حج کر لیتا ہے، جرم کرے تو جج ہی کر لیتا ہے۔ تو اس واسطے آپ سے میری گزارش ہے، آپ اپنی گفتگو سے اپنے نامہ اعمال کو ضائع نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، آپ صرف یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی حکمران دے وہ اچھا دے دے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران ملنا چاہیے، بجلی چوری ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر ملیں گے؟ دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، ہمیں کسی سیاستدان نے تو آگے نہیں کہا دودھ میں پانی ڈالو۔ ملاوٹ ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے۔ بہن بھائیوں کی وراثتیں ہم کھا لیں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے۔ دوسروں کے پیسوں پہ قبضے ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے۔ جس قوم کو عمر ملے تھے نا، اس قوم کا معیار کیا تھا؟ جب ماں نے بیٹی سے کہا تھا نا بیٹی دودھ میں پانی ملا لو تو صبح دودھ کچھ زیادہ بک جائے گا، آمدن کچھ زیادہ ہو جائے گی، تو بیٹی نے کہا ماں نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ مدینے کی ریاست میں کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، خالص چیز بیچی جائے گی۔
ماں نے کہا بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا لو، تو بیٹی نے کہا ماں عمر نے منع کیا ہے۔ تو ماں کا بھلا کیا جملہ تھا، بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یار جب قوموں کا معیار یہ ہوتا ہے نا، اس قوم کو عمر بن خطاب دیے جاتے ہیں۔ یار میں اگر اپنا معیار ٹھیک نہ کروں اور مجھے حکمران عمر بن خطاب چاہیے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول کریم نے ایک ضابطہ دے دیا، اعمالکم مالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب میں اگر اپنے اندر اتر جاؤں، اپنا نامہ اعمال دیکھوں، تو پھر میرے لیے حکمران تو ٹھیک ہے نا پھر، کیونکہ میرے نبی نے ضابطہ دے دیا جو تمہارے نامہ اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی قیادت ملے تو اس کے لیے سادہ سا نسخہ کیا ہے، تبصرہ نہیں ہے، اس کے لیے سادہ نسخہ اپنی اصلاح ہے۔ ہمارے تبصرے کرنے سے کبھی اچھے حکمران نہیں آئیں گے، یہ صرف چہرے بدلیں گے، نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ نظام کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے، جب ہمارا ضمیر بدلے گا، جب ہماری اپنی اصلاح ہوگی، کیونکہ ہمیں رسول کریم نے ضابطہ دے دیا کہ تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے ہوں تو اس کے لیے ہمارے نامہ اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اللہ ہمیں اچھی قیادت دے دے گا۔ اور جب تک ہمارے اعمال میں بگاڑ رہے گا تب تک صرف چہرے بدلیں گے، نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ اس واسطے آپ تبصرہ کر کے اپنی زبان کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں اتنا بوجھ نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ جناب عمر فاروق ایک بار سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے تو جناب صدیق اپنی زبان پکڑ کے نا اس کو کھینچ رہے تھے، تو جناب عمر نے عرض کیا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر اس زبان نے انسانوں کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر اکثر اپنی زبان کے اوپر پتھر رکھتے تھے، تو پوچھا گیا آپ اپنی زبان پہ پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ گفتگو کم کرنی پڑے گی، بولنا کم پڑے گا۔ اور ایک بات کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو اچھی اور نئی سوچ بلا کب آتی ہے؟ جب آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جب خاموش رہیں گے آپ کو سوچ، کیوں جب تک بندہ بولتا رہتا ہے نا تب تک اس کا سارا ذہن اس کے لفظوں کے اوپر توجہ دیتا ہے کہ تم نے اب کیا بولنا ہے، اب کیا بولنا ہے۔ اور جب انسان خاموش رہتا ہے اس کو نئی سوچ آ جاتی ہے۔ اب رسول کریم میں من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے یہ حدیث پاک سن لی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ اس نے یہ حدیث سنی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو بڑی بے چینی ہوئی کہ یہ شہزادہ جو ہے یہ بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے۔ اس نے اطباء حکماء کو بلایا، طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا اور کہا کہ اس کو دیکھو اس کو کیا ہوا ہے، یہ بولتا نہیں، خاموش رہتا ہے۔ تو طبیبوں نے اس کو چیک کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت بولنے کی قوت موجود ہے، یعنی بولنے کی قوت موجود ہے، قوت گویائی موجود ہے، لیکن اب شہزادہ بولتا کیوں نہیں ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات بولنے کی طاقت ہی چھن جاتی ہے۔ طبیبوں نے کہا کہ بولنے کی طاقت تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ طبیب آتے گئے، اپنے اپنے تجربے کرتے گئے۔ ایک طبیب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ایسا کرو کہ شہزادے کو نا روزانہ شکار کے لیے بھیجا کرو، اس کو باہر کی سیر کرو، تازہ ہوا ملے گی، نیا ماحول ملے گا تو شاید کچھ سمجھ آ جائے اس کو کیا بیماری ہے۔ بادشاہ نے ایک وزیر کی اور ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے شہزادے کو روزانہ شکار کے لیے لے کے جانا ہے، اور جو سارے رستے میں واقعات ہوں وہ آ کر بتانے ہیں۔ اب وزیر اور غلام روزانہ شہزادے کو سیر کے لیے لے جاتے اور واپسی آ کر بتاتے کہ شہزادہ سارے رستے میں کچھ نہیں بولا۔ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن شکار کے لیے نکلے تو غلام جو تھا اس نے شکار تلاش کیا، اس نے درختوں کو دیکھا تو اس کو کوئی شکار نہیں ملا۔ جب وہ درخت چھوڑ کے تھوڑا سا آگے گیا تو پیچھے درخت پہ بیٹھی ہوئی ایک فاختہ بول پڑی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ شکار ہے۔ وہ پلٹ آیا، اس نے غور سے دیکھا، اس کو فاختہ مل گئی۔ اس نے تیر کھینچا، فاختہ کو مارا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ گری اور ہلاک ہو گئی۔ تو شہزادے کی زبان سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ فرمایا کیا تھا کہ من صامت، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ جب فاختہ مری تو شہزادے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔
اب وزیر نے اور غلام نے یہ واقعہ دیکھ لیا کہ شہزادے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، شہزادہ فاختہ کے مرنے پہ بولا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ واپسی جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا معمول کے مطابق کہ کوئی واقعہ ہوا، تو وزیر نے کہا، غلام نے بھی کہا، حضور آج یہ واقعہ ہوا کہ ہم شکار کی تلاش میں تھے، آگے بڑھ چکے تھے، لیکن فاختہ پیچھے سے بولی، ہم پلٹے اس کا شکار کیا، جب وہ مری تو شہزادے نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اس کے لیے بے چین تھا اور یہ جان بوجھ کر چپ تھا، قصدن چپ تھا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کو الٹا لٹکا کے ذرا کوڑے مارو۔ اب جب شہزادے کو لٹکایا گیا اور کوڑا مارا گیا، درد ہوئی تو پھر زبان سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے۔ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا۔ تو انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ نجات میں رہتا ہے، اور پھنستا کب ہے؟ جب وہ گفتگو کر لیتا ہے۔ آخری مثال، اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو بات تھوڑی سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ جن سیاسی لیڈروں کے لیے ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں نا، وہ سارے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی شادیوں میں، ان اپنے بچوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جن کی خاطر ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں نا، سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف ہوا پڑا، کیا جی اس کا لیڈر وہ ہے، اس کا لیڈر وہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے قیامت والے دن اس کا حساب اس کے لیڈر کے ساتھ ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک اور مثال پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کے زرداری بنے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نواز شریف بنے کوئی چاہتا ہے؟ جب ہم یہ چاہتے نہیں ہیں تو ان کے پیچھے اپنے رشتے کیوں توڑ رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے پیچھے اپنے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایسے ایسے دوست جو کئی کئی سال سے جگری دوست ہیں، ان سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے، جبکہ جو کسی کا بھی حمایت ہے، میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہا، کسی کا بھی حمایتی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ ہم تو نہیں چاہتے نا کہ ہمارے بچے بڑے ہو کیسے بنے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہتے تو اپنے لیے کیوں چاہ رہے ہیں پھر؟ ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی شیر کا سپورٹر بنے یا کوئی تیر کا بنے، قیامت میں اس کا کام نہیں آنا، لیکن جو حضور کا غلام بنے گا نا، قیامت میں کام ضرور آئے گا۔ آپ آپس میں جو تعلق ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے بنا ہے نا۔ دیکھیں حضور کی محبت کتنی کمال کی ہے۔ دنیا کی محبت ہو نا، دنیا کی محبت، ایک شخص کے دو چاہنے والے ہوں تو وہ دونوں آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، دوسرا کہتا ہے وہ میرا محبوب ہے تو تم نے کیوں دیکھا۔ یعنی حسن ہی اتنا تھوڑا ہے کہ کسی ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ دو حبیب ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، محبوب کے محب چاہنے والے ہو جائیں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ میرا یار ہے تو تو نے کیوں دیکھا، دوسرا کہتا ہے وہ میرا یار ہے تو تو نے کیوں دیکھا۔ یہ دنیا کا حسن ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ کسی ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ لیکن دنیا کا حسن ہو تو دو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کے دو چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ حضور کا غلام ہے، آپ اس کو سینے لگاتے ہیں۔ تو یار آپ اپنی پہچان حضور کی نسبت سے بنائیں۔ جن لوگوں کے پیچھے میں اکثر فیس بک دیکھتا ہوں نا، سارا دن لوگ روزہ رکھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، تصویریں الٹی سیدھی بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی دوسری قوم کی بے عزتی کرے۔ ہو سکتا ہے جس کی تم بے عزتی کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو۔ دوسری جگہ کیا ہمیں وَلَا تَلْمِزُوا الْقَابَ، تم ایک دوسرے کا نام الٹا نہ پکارو۔ تو قرآن پاک کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے قیامت میں ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ آخری بات، اور میں گفتگو سمیٹنے لگا، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو شاید تھوڑی آسانی ہو جائے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ کوئی تنکا یا کوئی شاپر گر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیا ہے؟
مسجد اللہ کا پکی بات ہے. تنکا گر جائے تو ہم کیا کریں گے اس کو اٹھا کے؟ کیونکہ مسجد اللہ کا. کوئی شک تو نہیں ہے؟ اچھا خانہ کعبہ میں چلے جائیں، وہاں پہ اتنی صفائی ہے کہ وہاں مکھی بیٹھی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کا. اچھا مندر میں چلے جائیں، ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے، ہر وقت صاف ہے. یہودیوں نے اپنا جو کلیسا ہے اس کو ہر وقت صاف رکھا کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے. عیسائیوں نے اپنا چرچ کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا. اچھا مسلمانوں نے کیا صاف رکھا؟ مسجد اور کعبہ. اب سوال میرا یہ ہے، اللہ مسجد میں رہتا ہے؟ کعبے میں؟ کیونکہ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو نہ سمائے وہی رب ہوتا ہے. ہم یہ جو جملہ بولتے ہیں نا خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ جو جگہ میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے، اور خدا ہوتا ہی وہ ہے جو جگہ میں نہ سمائے. جملہ یہ بولنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے. کیونکہ جو جگہ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو جگہ میں آ گیا وہ تو بت بھی آ جاتا پھر. تو خدا ہر جگہ نہیں، خدا موجود ہے. اب مسجد صاف کی کہ یہ خدا کا گھر ہے، کعبہ صاف کیا خدا کا، ہندو نے اپنا مندر، عیسائی نے اپنا چرچ، اور یہودی نے اپنا کلیسا صاف کیا کہ یہ خدا کا. خدا تو کہیں بھی نہیں رہتا، پھر صاف کیوں کر رہے ہو؟ مسجد کے لیے تو خادم رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی جمعرات کو صرف کے ساتھ دھو دینا، کلین اٹھا کے صفائی کر دینا، خادم رکھے ہوئے ہیں. اچھی باتیں ہونے چاہیے. مسجد کی مٹی بڑی برکت والی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک صحابی تھے مسجد نبوی کی صفائی کر رہے تھے. مسجد نبوی کچی تھی تو گرد و غبار اڑ کے نا صحابی کے کپڑوں پہ پڑا ہوا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیز چلے، تھوڑا تیز بھاگے اور جا کے صحابی کو گلے لگانے لگے. تو صحابی پیچھے ہو گئے، پیچھے ہو کے اپنے کپڑوں کو جاڑا، آگے بڑھے حضور کو گلے لگانے، حضور پیچھے ہو گئے. عرض کی آقا میں تو اس لیے پیچھے ہوا تھا کہ میرے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار تھا، مٹی تھی. یا رسول اللہ آپ کیوں پیچھے ہو گئے؟ فرمایا صحابی تجھے میں گلے لگا ہی اس لیے رہا تھا کہ تیرے کپڑوں کے اوپر مسجد کی مٹی پڑی ہوئی تھی. آگے میرے حضور نے فرمایا کہ حوریں کتنی خوبصورت ہیں. حور کا حسن یہ کہ اگر حور 70 لباس بھی پہن لے تو اس کے جسم کی جو چمک ہے پھر بھی نظر آئے گی. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جنتی حوروں کو جو زیور دیا جائے گا وہ مسجد کی مٹی سے بنایا جائے گا. اب مسجد صاف کی کہ خدا کا گھر ہے، خدا تو رہتا ہی نہیں ہے. سلطان باہو نے کہا نہ رب کعبے وچ نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ. اچھا مسجد صاف کی خدا کا گھر ہے، کعبہ صاف کیا خدا کا گھر ہے، ہندو نے مندر کیا، عیسائی نے چرچ کیا، یہودی نے کلیسا کیا. سب کے نزدیک خدا کا گھر ہے، خدا تو نہیں رہتا. لیکن دھوئے جا رہے ہیں، صاف کیے جا رہے ہیں، صرف لگا کے دھوئے جا رہے ہیں، باقاعدہ خادم رکھے ہوئے ہیں. اور جس دل میں خدا رہتا ہے نا وہ دل سارے کا سارا ہی گندا ہے. حضور کے امتی ہو کے، حضور کے غلام ہو کے رب کا گھر گندا کر دیا. مسجد کی سب کو فکر ہے، ہونی چاہیے، ہمارے معبود کا گھر ہے، لیکن خدا کا بسیرا نہیں ہے وہاں پہ. اور جس دل میں خدا بستا ہے وہ دل سارے کا سارا گندا. اسی میں حسد، اسی میں بغض، اسی میں کینہ، کدورتیں، بدلے کی آگ، نفرت کی آگ پالی ہوئی ہے، بت پالے ہوئے. آپ تصور تو کریں ہماری زندگی میں سکون بلا کیوں ختم ہوا؟ ہم نے اپنے رب کا گھر گندا کیا ہوا ہے. اس گھر کو صاف کریں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کے گھر میں کوئی کچرا پھینک دے تو پھر اس ہمسائے کی خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو تو صحیح. میں نے پتا سارے شریف برادرانوں بولو تو صحیح ذرا. ہمارے گھر میں کوئی کچرا پھینک اس کی پھر خیر ہوتی ہے؟ 6 مہینے اس کو باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو جس گھر میں ہم نے کچرا پھینکا وہ تو گھر بھی خدا کا ہے. ایک بات کہوں آپ سے، رب کی بارگاہ میں اتنا گندا گھر لے کے نہ جانا. رب کا گھر اتنا گندا کر کے اس کی بارگاہ میں نہ جانا. میں آپ کو ایک لمبا فکریہ دیتا ہوں. اتفاق ہو نا جس دن بھی اب جنازہ پڑھنے کا، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا بغور مردے کو دیکھنا. وہ صرف اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کا تکبر بھی پڑا ہوا ہے، اس کا غرور ہے، اس کی وہ بدماشی. میں نہیں مانتا.
وہ جنازے پہ سب کچھ پڑا. حالت بلا کیا ہوتی ہے؟ آپ ہاتھ اٹھاؤ تو یوں گر جائے گا. سوچو اس بندے نے کیا کمایا. وہ صرف اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہم جو کہتے ہیں نا نہیں پاجی میں نہیں مانتا انہیں انج کیتا سی، آپ کے جنازے کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. غور سے کبھی مردے کو دیکھ لینا، شاید کبھی تیرے دل میں مردے کا خوف اتر جائے. سکول میں جب اگلے کو مار پڑتی تھی نا تو ہم کہتے تھے اب ہماری باری آنے والی ہے. تو مردہ دیکھ کے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے؟ وہ صرف مردہ نہیں ہوتا، اس کی وہ ساری انا کہ میں نے رشتے نہیں جوڑنے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، سب کچھ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور پیچھے بھلا کیا بچتا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، تھوڑی توجہ کریں. انسان اپنے نام کے لیے نا بڑا کچھ کرتا ہے. نہیں بھائی میں اپنا نام نہیں خراب کرنا، میرا نام ہے بھائی. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز بندے سے چھینتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی بندہ زندہ ہے تو وہ صاحب ہے، کوئی بھی نام ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی، ابو بکر، کوئی بھی نام. جیسے ہی روح نکلے گی کوئی آ کے یہ نہیں پوچھے گا عمر صاحب کہاں پہ ہیں، ابو بکر صاحب کہاں پہ ہیں. سب کیا پوچھیں گے؟ میت کہاں پہ ہے. جس نام کی خاطر اس نے سب کچھ کیا تھا نا، اللہ سب سے پہلے چھینتا ہی نام ہے. سب سے پہلے بندے کا نام مٹایا جاتا ہے، اس کا نام ہی نہیں ہوتا. سب پوچھیں گے میت کہاں پہ ہے، جنازہ کب ہے، جنازہ تیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ عمر صاحب نے نہا لیا، سب یہ پوچھیں گے میت نے نہلا لیا. اس واسطے وہ صرف جنازہ نہیں ہے. اس واسطے کسی کے پیچھے لگ کر اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں. میں ایک بات آپ کو بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں نا، میں آپ کو ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، شاید کسی دور میں آپ کو جو مخلص ہیں اللہ ان کو جزا دے. ٹھیک ہے، جو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہر محکمے میں کالی بیڑے ہوتی ہیں اور کالی بیڑے ممبر رسول میں بھی ہوتی ہیں. کالی بیڑے ہر جگہ ہیں، لیکن جو مخلص ہیں ان کو نکال کے بات کرنے لگا ہوں. جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا یہ پاکستان کا سودا کریں گے اور باہر چلے جائیں گے. آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں. بچے ان کے باہر ہیں، پیسہ ان کا ماہر ہے. یار جو اس سے بڑا ظلم، ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھولتی کہ جو اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے. کس گمان میں بیٹھے ہو یار آپ لوگ؟ جو اپنی ماں کے وفادار نہیں ہے، ملک کے مقام وفادار ہوں گے یار وہ لوگ. میں کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنے رشتے نہ توڑو یار. سارا دن بیٹھ کے اپنے نامے اعمال میں گناہ جمع نہ کرو یار. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ 1947 میں قائد اعظم نے ایک کیس عدالت میں رکھا تھا کہ ملک سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے. ابھی قائد اعظم حیات تھے تب کا سود کا کیس چل رہا ہے، اور 2003 سے لے کے دوبارہ یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوا کہ خدا کے واسطے ملک سے سود ختم کیا جائے. 20 سال ہونے لگے ملک سے سود ختم نہیں ہوا. اور رات کو جب 12 بجے عدالتیں لگ جائیں نا تو سمجھ لو پھر انصاف راتوں کو بکنا شروع ہو گیا. اس واسطے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ اپنی زبانوں سے اپنے نامہ اعمال کو وزنی نہ کریں. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے پیچھے لگ کے تعلقات خراب نہ کریں. آپس میں پیار سے جئیں. میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، گفتگو مکمل ہو گئی. اگر کسی کے موبائل میں 2000 اس کے نمبر ہیں جن سے ان کا رابطہ، کتنے نمبر ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت دے، ایمان دے. اگر ہم ICU میں پڑے ہوں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، ICU کے باہر 2000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے، کون بھلا کر رہا ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے. خدا کے واسطے ان سے بگاڑ پیدا نہ کرو. جن 2000 لوگوں کی خاطر تم ان کو اذیت دے رہے ہو نا، جب تم اذیت میں ہوگے تمہارے صرف یہی لوگ کام آئیں گے. اس واسطے اپنے معاملات میں بگاڑ پیدا نہ کریں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.